آج انسان تباہ ہو رہا ہے، آج معیشت تباہ ہو رہی ہے، آج قرضوں پہ قرضے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں شادیاں، منگنی، وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ رسم و رواج کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں آج بھی برتھ ڈے منانے کا رواج ہے، اور معمولی انداز میں نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زمانہ جتنی تیزی کے ساتھ فساد کی طرف بڑھ رہا ہے، زمانہ جتنی تیزی کے ساتھ ہم سے متفق نہیں ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی ہمارے یہاں برتھ ڈے کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا انداز بدلتا جا رہا ہے، اور بالکل ایسا انداز جو شرم و حیا کی دیوار کو توڑ چکا ہے۔ ہم اس طرح اس میں اوپن ہوتے ہیں، اتنا اس میں فریڈم آزاد ہو جاتے ہیں کہ اللہ اللہ، آج ایک خاندان کا جوان بچہ اپنے خاندان کی جوان بچی کے چہرے پر کیک مارتا ہے، بدن پہ پھینکتا ہے، اور اس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اہل ایمان کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ برتھ ڈے منانا غیروں کا طریقہ، عیسائیت سے چلا ہوا سلسلہ، یہ برتھ ڈے، اس میں بھی رسم رواج، بے حیائی، کھیل کود۔ اللہ اکبر۔ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا؟ جبکہ ذرا غور کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار اس قدر ہم سے، آپ سے، انسانوں سے ناراض ہے کہ آسمان بھی اپنا تیور بدلے ہوا ہے، زمین بھی اپنا تیور بدلے ہوئی ہے، اور انسان بھی اپنا تیور ہمارے بارے میں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں سوچیے ذرا، میں آپ کے دلوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے ماحول میں بھی آج ہمارا جوان، میں تو کہتا ہوں چاہے پانچوں نماز مسجد میں نہ پڑھتا ہو، کیا ایسا جوان، اس کا ایمان اتنا مردہ ہو چکا؟ کیا ایسا جوان، کیا اس کی ایمانی غیرت ختم ہو چکی؟ کیا ایسا جوان جس کی ایمانی حمیت ختم ہو چکی ہے، اس کی ایمان کی اسپرٹ اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، کہ آج بے حیائی کے طریقے ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں جاری ہیں، چل چکے ہیں، اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ مسکراتے ہیں، مسکراتے ہی نہیں دیکھ کر، بلکہ ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کب یہ وقت آئے گا کہ اہل ایمان پر، امت مسلمہ پر، پیارے نبی کی امت پر آگ برس رہی ہے، نگاہ دشمنانہ اپنی آنکھوں سے آگ برسا رہی ہے؟ ان کے عزائم کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ کیا پھر بھی پیارے نبی کی امت، پیارے نبی کی امت کے جوان اب بھی اس رسم میں، رواج میں، اس طریقے میں آگے بڑھتے رہیں، اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے گھروں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں؟ یہ بڑے صدمے اور بڑے افسوس کی بات ہے جب انسان زمانے کے دوش بدوش چلتا ہے، زمانے سے اپنے کندھے کو ملا کر چلتا ہے، شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، پھر پروردگار زمانے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں بہت دور کا اشارہ کرتا ہوں، پروردگار پھر ایسے لوگوں کو، ایسے جوانوں کو زمانے کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر زمانہ اب جس طرح چھوٹے بچے گیند اپنے ہاتھ میں لے کر جس طرح چاہتے ہیں اس گیند کو اڑاتے بھگاتے کھلاتے ہیں، اسی طرح زمانہ ایسے لوگوں کو بھی اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ذرا اپنے معاشرے، اپنے ماحول کو ایسی چیزوں سے بچائیں، اور یہ بچانے کی بڑی ذمہ داری اس وقت ہمارے جوانوں کی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں بھی چلے جائیں، میں ابھی کسی اور شہر میں گیا تھا، وہاں پتہ چلا، اللہ اللہ، حیران ہو گئے، برقع پوش، ہماری بعض برقع پوش بیٹیاں، وہ نشہ آور چیز ہے اس کا کاروبار کر رہی ہیں، برقعے میں ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دیندار گھرانے کی ہیں۔ کہاں سے یہ سلسلہ ہوا؟ اس کا تانا بانا اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کا ڈور تلاش کریں گے، اس کا ڈور بہت دور تک جاتا ہے۔ وہ بچیاں جو برقع پوش ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتی، مگر بہت دور سے اس کا تانا بانا ملایا گیا، اس کی لنک بنائی گئی کہ کس طرح ان بچیوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ان بچیوں کو کسی اور نام سے اس کا فائدہ بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک دو دفعہ پلا دیا جائے سہیلی بن کر، اور پھر اس کے بعد جب اس کو ایک دو دفعہ کے بعد ہیبٹ لگ جائے گی تو خود بھی مانگے گی، اور خود مانگنے کے ساتھ ساتھ جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اس میں تجھے اتنا انکم مل سکتا ہے، اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کو بیچنے والی بھی بن جائیں گے۔ آج یہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، یہ بہت بڑا، میرے جوانوں، یہ بہت دور کی اسکیم ہے۔
ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا مسلمان جوان نشہ آور چیز کو بیچ رہا ہے یا وہ پی رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پینے، اس کے بیچنے میں بہت دور کا ایک منصوبہ ہے اور بہت دور کی پلاننگ ہے، جو بہت دور کی پلاننگ اس بچے تک پہنچتی ہے اور پھر یہ بچہ نشہ مبتلا ہوتا ہے یا نشہ کو بیچتا ہے۔ کیا ایسے ماحول میں ہم جوانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ذرا خود بھی بہتر سے بہتر جوان بنیں، اور ہر جوان یہ سوچے کہ میں کم سے کم اپنے 10 جوان بھائیوں کو بہتر سے بہتر بناؤں، اور محبت کے ماحول میں، پیار کے ماحول میں اس کا پاؤں پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کو بار بار سمجھا کر کہ تم کس راہ پہ چل رہے ہو، آزاد مت بن جاؤ، فریڈم کو مت تم اپناؤ، بلکہ ہمیں جو دائرہ دیا گیا اس دائرے میں ہم رہیں، با اخلاق زندگی گزاریں، اور ایسی با اخلاق زندگی کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو جائے۔ ہماری اخلاق کا دائرہ، ہمارے کردار کا دائرہ، ہماری سیرت، ہمارے رہن سہن کا انداز ایسا ہو کہ ہر ایک کے لیے وہ مفید بن جائے، ہر ایک کے لیے وہ جاذبیت اور کشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔